ماشاءاللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا سرکار نبین المعصومین المظلومین و ولدی شہزادی الکہنین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وَلَعْنُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَغَاصِبِ شَاگِرِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَالسُّلْطَانُ الْمُبِينُ وَالرَّسُولُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مسلک مسل القعبہ صلوات دعا ہے پروردگار دو عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار خادمین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، پروردگار حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران امام حسین محبان اہل بیت محبان ولایلی شانت اکرام موجود ہے، پروردگار سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، پروردگار قائم آل محمد امام وقت امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، پروردگار ہماری ان دعاؤں کو بحق کے ولایت علی ابن طالب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ مل کر درود پڑھنے پر عظمت ولایت علی ابن طالب علیہ السلام۔ یا علی آپ فرما سلام، آپ کی امامت و ولایت فرما سلام، یا علی آپ کی پاکزات سے جڑی پاک سے اعتزاز فرما سلام، یا علی آپ کی آل اولاد پر آپ کے چاہنے والوں پر فرما سلام، یا علی آپ کے منکروں دشمنوں قاتلوں پر لانا، یا علی آپ کے پاک در پر آگے آنے والوں پر لانا، یا علی آپ کے آل اولاد کے آپ کے چاہنے والوں کے دشمنوں قاتلوں پر لانا۔ مگر درود پڑھنے پر عظمت ولایت علی ابن طالب علیہ السلام۔ زن محترم، پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق دو عالم نے کاتب تقدیر نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے اپنی گود سے ہی بچوں کو سکھلا دیا، بتلا دیا، سمجھا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور ہمیں ماں کی آغوش سے تربت کی آغوش تک۔ بھائی دیکھیں وقت مختصر ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا، جاگتے ہوئے میرے ساتھ چلیے، کیونکہ ذکر ولایت علی میں نے آپ کے حوالے اپنی فقیرانہ تحقیق میں سے آپ کے حوالے کرنا ہے، تو بس آپ لوگ جتنا ساتھ دے سکیں گے اتنا پہنچا سکوں گا، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے میرے بعد وہ ہستی آ کے بیٹھ جائے گی جس کے سامنے پڑھنے کی میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ استاد العلماء کے فرزند ہیں، علامہ طالب توحید صاحب علیہ مقاموں کے فرزند ہیں وہ، تو ان کے سامنے میری مجال کہ میں ان کے سامنے خطابت کر سکوں۔ زن محترم، پروردگار نے ہمیں ولایت علی جیسی نعمت سے نوازا۔ ابھی میں نے مستقل سن رہا تھا، میرے بھائی عزیز نے بھی اور ان سے پہلے نے بھی خیبر کا ذکر کیا۔ بھائی ایک جملہ خیبر پہ، اس کے بعد میں اپنی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ زن محترم دیکھیں، ایک جملہ، جب 39 دن تک مسلمان آتے جاتے رہے، توجہ ہے، رسول نے کہا تھا 40 دن میں خیبر فتح کروں گا، 39 دن تک مسلمان آتے جاتے رہے، علم لے جاتے رہے، واپس لاتے رہے، توجہ ہے، 39 دن تک امت کو دیا گیا،
ہاں لیکن جب 39 دن تک امت علم کو نہ سنبھال سکی، بھائی توجہ ہے آپ کی، جب 39 دن ہونے کے بعد 40ویں کی شب کو، بھائی توجہ کیجئے گا، اللہ نے 40ویں کو اس لیے اتنی زیادہ اہمیت عطا کی ہے کیونکہ کہیں پر اگر قدم مولا کائنات نہ پہنچتے تو شاید یہودیوں کے سامنے 40واں ہو جاتا۔ اس لیے پروردگار کا حکم نے کہا کل، دیکھیں میں ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وقت جتنا مختصر ہے اسی کے اندر رہتا ہوا، کیونکہ مجھے جو حدیث میں نے بیان کی اس کے اوپر بیان کرنا ہے۔ رسول کا جملہ سنیے گا، رسول نے کیا کہا، کل علم مرد کو دوں گا۔ بھائی توجہ ہے، بس اسی جملے کے اوپر میں خیبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کیا کہا رسول نے، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ بھائی سب چاہتے سنیے گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ 39 دن تک جو جاتے رہے، بھائی جو 39 دن تک جاتے رہے وہ کون تھے؟ تو عجب نہیں جواب رسالت آئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے مرد اور ہیں، اللہ کی نظر میں مرد اور ہے۔ یا اللہ خدا حسین آپ سے نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ۔ بھائی اللہ کی نظر کا مرد اور ہے اور دنیا کی نظر کا مرد اور ہے۔ میں نے تو بھی امت کی بات ہی نہیں کی، دنیا کے مرد اور ہیں، اللہ کی نظر میں مرد اور ہے۔ کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا۔ یا رسول اللہ یہ بھی تو لڑنے جا رہے تھے، کچھ تو قراریت ہوگی جس کی وجہ سے جا رہے تھے۔ پھر عجب نہیں جواب آئے، قراریت ہونا الگ بات ہے، فاتح قرار ہونا الگ بات ہے۔ بھائی فاتح قرار ہونا الگ بات ہے، صرف جا کے لڑنا مقصد نہیں ہوتا، لڑ کر جیتنا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوں گا۔ پھر اگلا جملہ غیر فرار ہوگا۔ اس جملے نے بتایا کہ 39 دن تک کوئی فرار ہوتا رہا۔ بھائی توجہ ہے آپ لوگوں کی، 39 دن تک کوئی فرار ہوتا رہا، اس لیے کہا غیر فرار کو دوں گا۔ اور اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ بھائی توجہ ہے، رسول نے خیبر کے میدان میں بتلا دیا تھا کہ ہمارا محب کون ہے، ہم کس کے محب ہیں۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، زمانے کو بتایا تھا قیامت کے آخری انسان تک کہ اللہ اور اس کا رسول جس کو چاہتا ہے تم بھی اسی کو چاہو، تم بھی اسی کو چاہو۔ توجہ ہے آپ کی، بھائی آپ توجہ رکھیے گا، ابھی تو مجلس کا حصہ ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے، میں نے آیت آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مسلک و مسل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، 73 کے 73 فرقے متفق ہیں کہ رسول نے کہا یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ ہاں کعبے کی مثال ہے، تو پہلے علی چھوڑیے، کعبہ دیکھیے، پہلے کعبہ دیکھیے کہ کعبہ کب سے ہے۔ بھائی دیکھیں مثال ہوتی ہے بالکل ہو بہو، بالکل ایک جیسی۔ اگر تفسیر اس کی دیکھے جائے، تفاسیر کرنے والوں نے لکھا یا علی جیسا کعبہ ویسا تو۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، بھئی آپ لوگوں کی توجہ ہے، یا علی جیسا کعبہ ویسا تو۔ توجہ کیجئے گا، یا علی جیسا کعبہ ویسا تو، مطلب جب سے کعبہ جب سے تو۔ توجہ ہے آپ کی، بھئی جب سے کعبہ یا علی جب سے تو، کیونکہ کعبے جیسا ہے نا علی، تو پھر جب سے کعبہ تب سے تو۔ کعبہ کب سے ہے؟ بھئی توجہ کیجئے گا، کعبہ کب سے ہے؟ کعبہ کب سے ہے؟ دنیا ہم سے 13 رجب پہ جھگڑا کرتی ہے، ہاں دنیا ہم سے مولا کائنات کے 13 رجب کے آنے پہ جھگڑا کرتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے آدم سے کہا کعبے کا نشان رکھیے، کعبہ موجود ہے صرف نشان رکھیے۔ بھئی کعبے کا صرف نشان رکھیے، کعبہ پہلے سے موجود ہے، دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے زمین کا جب بچھونا بچھایا، ہم نے کعبے کے نشان کو اوسط رکھا۔ ہاں کعبے کے نشان کو ہم نے اوسط رکھا، بیچ کا پوائنٹ رکھا، سینٹر پوائنٹ رکھا۔ کیا مطلب ہوا کہ کعبہ پہلے سے موجود تھا، آدم روئے زمین پر نہیں آئے تھے، کعبہ موجود تھا، کعبے کا نشان موجود تھا۔ یا علی جیسا کعبہ ویسا تو، کعبہ زمانے سے پہلے تھا، علی تو بھی زمانے سے پہلے، یا علی تو بھی زمانے سے پہلے، یا علی جیسا کعبہ ویسا تو۔ اور حوالے کر رہا ہوں آپ کے،
یا علی جیسا کعبہ ویسا تم. کعبہ کس کا ہے؟ ہاں کعبہ کس کا ہے؟ کعبہ اللہ کا ہے بھائی، کعبہ اللہ کا ہے. گھر اگر کسی کا گھر ہو، اپنا ہو، ذاتی ہو، تو وہ اس کی ملکیت کہلاتی ہے. ہاں وہ اس کی اپنی چیز کہلاتی ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے. ہاں توجہ ہے آپ کی؟ اس کو جتنا بنائے، جتنا سنوارے، جتنا بگاڑے. بھائی توجہ کیجئے گا، گھر اپنی ملکیت ہوتا ہے، اپنی ذاتی ملکیت. یا علی جیسا کعبہ ویسا تو، جیسے کعبہ اللہ کا گھر ویسے تو اللہ کا چہرہ، ویسے تو اللہ کا ولی. بھائی جیسا کعبہ ویسا تو، یا علی جیسے اللہ کا گھر اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ویسے علی تو بھی اللہ کی ملکیت ہے. ہاں کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی توجہ کیجئے گا. گھر چلیں ایک مثال آپ کے حوالے اور کر دیتا ہوں. گھر ہوتا ہے، گھر تب گھر بنتا ہے جب اس میں گھر والے رہنے آئیں. بھائی ابھی یاد کے سنیے گا، میں آپ کے سامنے بہت نازک جملہ کرنے جا رہا ہوں. جب تک مکان تعمیر ہو چکا ہو، تعمیر ہوا مکان ہو، لیکن کوئی رہنے والا نہ ہو، اس کو دنیا مکان کہتی ہے، گھر نہیں کہتی، مکان کہتی ہے. بس 13 رجب سے پہلے اللہ کے گھر کو مکان کہا جاتا تھا. 13 رجب کو مکی آیا. بھائی 13 رجب کو جب مکی آیا تو مکی آنے کے بعد گھر بنا، گھر کو سجایا، عبادت سے گیا. ہاں گھر کو جس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ سجاتا ہے. اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو، مل کے دور پڑے ہیں محمد والے محمد. قبلہ اوپر آئیے، قبلہ اوپر آ جائیے، مل کر دور پڑے، صحت و سلامتی کے لیے. یا علی جیسا کعبہ ویسا تو. کعبہ اللہ کا گھر. مکان جب ہوتا ہے، کسی کا بنتا ہے، گھر والے اس کو سجاتے ہیں. ہاں گھر والے اس کو سجاتے ہیں نا، گھر والے اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اس کو جتنا، اب کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو، وہ پھر اس کو اتنا نہیں سجاتا جتنا گھر کا حق ہوتا ہے. ہاں اتنا نہیں سجاتا. کیوں؟ اس کو فکر ہوتی ہے اللہ جانے کب مالک مکان خالی کرا لے. ہاں کب وہ مالک مکان خالی کرا دے. اب اللہ کے گھر کی عبادت کو جتنا سجایا، یا تو علی نے سجایا یا اولاد علی نے سجایا. جتنا کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت جتنی کی جاتی ہے، ہاں یہ سب تمیز و تہذیب تھی علی اور اولاد علی نے. ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس سے فیصلہ کیا ہو چلے. ایک مسئلہ اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مسئلہ جو ہم سے اکثر کہا جاتا ہے، آپ یہ علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ علی سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر کوئی فقیر، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھروں پہ بھی آیا ہوگا، دروازہ بجاتا ہے، دروازہ بجا کر جو سامنے آئے، توجہ کیجئے گا، اس سے کہتا ہے دے اللہ کے نام پہ. مانگتا اللہ سے ہے، مانگتا اللہ کے نام پہ ہے، لیکن وسیلہ اس کو قرار دیتا ہے جو سامنے آئے. بس ہم نے اللہ کے گھر کی طرف رو کر کے مانگا، پروردگار مشکل میں ہے مدد کر. سامنے سے علی آتا دیکھا، ہم نے علی سے. پھر کوئی اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ہم نے تو مکان سے آتا ہی پروردگار نے دکھایا ہی علی. ذرا محترم، جیسا کعبہ ویسا تو، جیسا کعبہ ویسا تو. یا علی جیسا کعبہ ویسا تو. کعبہ کسی تک چل کر نہیں جائے گا. جس کو آنا ہے کعبے تک خود آئے. کوئی کعبے نے ایسی کوئی معجزہ نہیں دکھایا کہ کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی حکومت کا اقتدار رکھتا ہو، کوئی اتنی امیری رکھتا ہو کہ کعبے نے کہا جی آپ بہت دولت مند تھے، میں خود آ گیا. آپ بہت بڑے صاحب استطاعت تھے، میں خود آ گیا، آئیے طواف کر لیجئے. کہیں ایسا نہیں ملتا کہ کعبے نے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی امیر کے لیے رخ کیا ہو. ہاں لیکن آٹھ ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا، کعبے کی دیواریں تاریخ کہتی ہیں کعبہ پیچھے پیچھے حسین کے چلا. کیوں؟ کیونکہ وارث علی جا رہا تھا، وارث امامت جا رہا تھا، وارث مکی جا رہا تھا. جان محترم، کعبہ کسی کے پیچھے نہیں جاتا، کعبے تک خود آنا پڑتا ہے. یا علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، جیسا کعبہ ویسے آپ. توجہ کیجئے گا، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا علی جیسا کعبہ ویسے آپ. تو جان محترم، کعبہ خود کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا.
تو لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ جب علی کا حق بنتا تھا علی نے سقیفہ والوں سے لیا کیوں نہیں؟ علی نے سقیفہ والوں سے لیا کیوں نہیں؟ تو عزیزان محترم، مولا کائنات کے لیے رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے علی کسی کے پاس نہیں آئے گا، جس کو مدد چاہیے علی کے پاس آئے، اب چاہے دین کے لیے چاہیے یا دنیا کے لیے، چاہے دین کے لیے چاہیے یا دنیا کے لیے چاہیے، ہاں دین کے لیے یا دنیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے دو مسئلے آپ کے حوالے قبلہ آ چکے ہیں، تو مجھ پر لازم ہے، میں نے مسائل بھی کچھ عرض کرنے ہیں قبلہ، بس کچھ دیر کی زحمت آپ کو، کہ دو مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کعبے پہ اور مولا کائنات کی طرف سے۔ قبلہ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے گا بھائی۔ حیدر کے زچہ خانے پہ کرتے بھی ہیں سجدہ۔ بھائی توجہ کیجیے گا، زمانے کا حال بتا رہا ہوں آپ کو، زمانے کا حال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بھائی توجہ کیجیے گا۔ حیدر کے زچہ خانے پہ کرتے بھی ہیں سجدہ، حیدر کے زچہ خانے پہ کرتے بھی ہیں سجدہ، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، مڑ مڑ کے مل کے دوست پڑھے محمد والے محمد۔ بس اذان محترم، 13 رجب کو مولا کائنات کعبے میں آئے، 16 رجب کو تاریخ کہتی ہے بی بی لے کر کعبے سے باہر آئے، رسول آئے، ہاں رسول آئے، رسول کے ہاتھ پر آ کر مولا کائنات نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی، چلیں زبور، توریت، انجیل یہ تو آ چکی تھی، جو قرآن آیا ہی نہیں تھا، ہاں آنکھیں کھولتے ہی پہلے تو جملہ کا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی تو امت کہہ رہی ہے 40 سال تک رسول کو نہیں پتا تھا، ہاں 40 سال تک رسول کو نہیں پتا تھا، اور جب رسول نے اعلان رسالت کیا جب علی 11 برس کے تھے، ہاں تاریخ نے یہی لکھا، اسلام کی کتابوں میں بچوں کو نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ 11 برس کے تھے مولا کائنات جب اسلام کا اعلان کیا گیا دعوت نزول شیرہ میں، تو یہاں پر تو علی رسول کو گود میں آتے ہی سلام بھی رسول کہہ رہے ہیں، اور عجب بات ہے کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ قرآن سناؤں، ہاں قرآن سناؤں۔ ایک بار رسول نے دیکھا، خود سے ملانا شروع کیا کہ پروردگار لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یود منیمہ یود مہم، ویوزن نیمہ یوزن ہم، انا حرب لیمن حرباؤں، وسلم لیمن سالماؤں، ودم لیمن آداؤں، ومحب لیمن آباؤں، انہم منی وانا منہم۔ پروردگار اس کا گوشت میرا گوشت، ہاں اس کا بس ایک نتیجہ، بس یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا تھا، اس کا میرا۔ جتنی ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کرنا یہی کیا کہ اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا پہلے کہا اس کا، یہ نہیں کہا میرا گوشت اس کا گوشت، کہا اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا گوشت میرا گوشت۔ آپ حدیث کی سامنے پڑھتے ہیں، اس میں بھی رسول نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت۔ چلیں اور آسان کر دیا میں نے کہ ان کا گوشت میرا گوشت، کہیں نہیں کہا کہ میرا ان کا، کہا ان کا میرا، ان کا میرا۔ چلیں میں نے گوشت ہٹا دیا بیچ میں سے، ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، بھائی توجہ کیجیے گا، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا، کیونکہ رسول جانتے تھے تاریخ میں کتنے ایسے ہوں گے جو میرے ہوں گے ان کے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے جتنے بھی ہوں گے وہ سب میرے، ان کے جتنے بھی ہوں گے وہ سب میرے ہوں گے۔ بس عزیزان محترم، رسول احوال کربلا سنا چکے تھے، رسول احوال کربلا سنا چکے تھے۔ عزیزان محترم، بازار کا ایک منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چند جملے مسائل کے گریہ کیجیے گا، کیونکہ ذکر اس کا کرنے جا رہا ہوں جس کے لاشے پہ امام حسین بہت ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزوں، بزرگ میرے یہاں تشریف فرما ہیں، جوان بھی ہیں، ذرا سوچئے گا کہ 18 برس کا جوان بیٹا، وہ بھی شبیہ پیغمبر، ہاں پیغمبر کی شبیہ ہو، جو تصویر مصطفیٰ ہو، جو تصویر حبیب کبریہ ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا ہو، جان محترم وہ جب دنیا سے جا رہا ہو، جان محترم کہتے ہیں نیزوں پہ سر تھے، بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک خاتون
حسرت سے ایک سر کو دیکھ رہی تھی، حسرت سے دیکھتی جاتی اور تعجب کرتی جاتی، تعجب کرتی جاتی، حسرت سے دیکھتی جاتی کہ ایک بار مادر علی اکبر سے برداشت نہ ہوا۔ وہ سر جناب علی اکبر کا سر تھا۔ مادر علی اکبر نے دیکھا میرے بیٹے کے چہرے کو ایک خاتون دیکھ رہی ہے اور بڑے تعجب سے دیکھ رہی ہے، بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے۔ بھائی توجہ کرنے سنیے گا، مصائب ہیں اور ہائی کہہ کر اپنا گریہ بلند کیجیے گا۔ کہا کہ اے بی بی تو اس سر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ تو اتنے حیرت سے اس سر کو کیا دیکھتی ہے؟ کہنے لگی میں بس اتنا دیکھ رہی ہوں، اتنا حسین چہرہ بھی کیا میدان میں مارا جانے کے لیے تھا؟ ہاں اس جوان کا بھی، اس جوان کو میدان میں مار دیا گیا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنا حسین چہرہ بھی مارا جانے کے لیے تھا۔ ہاں عزادارو، پھر ایک جملہ اس عورت نے کہا، اس بی بی نے ایک جملہ کہا جس پر مادر علی اکبر تڑپ کر رہ گئی۔ ایک بار کہنے لگی بس میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ جب اس کو مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو، جب اس کو مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک بار مادر علی اکبر نے تڑپ کر کہا اے بی بی تو کیا جانے جوان بیٹے کے جانے کا تو کیا ہوتا ہے؟ ارے اس جوان کی ماں زندہ بھی تھی، در خیمہ پہ کھڑی دیکھ بھی رہی تھی۔ ارے جب لاشا سامنے آیا، سینے سے باہر کا لے جا، ایک بار کہنے لگی اس کی ماں زندہ بھی تھی، در خیمہ پہ دیکھ بھی رہی تھی۔ اے بی بی وہ ماں میں ہوں جو مری بھی نہیں اور اپنے بیٹے کے لاشے کو گریا کرتی رہی۔ عزیزان محترم، یہی ایک سفر تھا کہ ایک بار جب قافلہ تھک جاتا تھا تو صندوقوں میں سروں کو رکھا جاتا تھا اور قافلہ آرام کیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، جب لشکر یزید نے آرام کرنے کے لیے کوئی پڑاؤ ڈالا، صندوقوں میں سر رکھ دیے، نیزوں سے اتار کے صندوقوں میں رکھی۔ ایک الگ صندوق میں امام حسین کا سر تھا، ایک الگ صندوق میں حضرت علی اکبر کا سر تھا۔ عزیزان محترم، جب وہ قافلہ دوبارہ روانہ ہونے لگا، انہوں نے سروں کے لیے صندوق کھولا۔ جیسے ہی امام حسین کے صندوق کو کھولا گیا، کہتے ہیں اس میں سر امام حسین موجود نہیں تھا۔ ظالم ایک بار تازیانہ لے کر چلا، امام سید سجاد کی پشت پر مار کر کہتا ہے مجھے پتا تیرے بابا کا سر کہاں گیا، مجھے پتا تیرے بابا کا سر کہاں گیا۔ ایک بار امام نے گریہ کر کے کہا اے ظالم کاش تم میرے حوالے کر دیتا، میں اس کو بڑی تعظیم سے سینے سے لگاتا، تو نے میرے حوالے تو نہیں کیا۔ کہا پتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ کہا مجھے اتنا پتا میرے بھائی علی اکبر کا سر کہاں ہے، میرے بھائی علی اکبر کا سر کہاں ہے۔ عزادارو بس اتنا کہنا تھا۔ ایک بار اس صندوق کو کھولا گیا جس میں علی اکبر کا سر تھا۔ تاریخ کا جملہ ہے، کہتے ہیں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے تھے، زخمی ہونٹوں کا بوسہ علی اکبر لے کے کہہ رہے تھے بابا یہ آپ کے ہونٹ زخمی کیسے ہو گئے؟ اور امام کہتے تھے اے علی اکبر مجھے اتنا بتا کوئی بیٹے کو جوان اس لیے کرتا ہے کہ کیا 18 برس کے بیٹے کو میدان میں شہید کیوں نہ کیا جائے، یا کوئی شادی رسانے کے ارمان رکھتا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین اکھر میں صاف کرے درود پاک پڑھا